أما بعد وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد سبحان الله قال إني عبد الله آتاني الكتاب سبحان وجعلني نبيا سبحان الله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. I must start with that. Dear children, please, if you behave yourself. جناب واجب التعظیم حضرت علامہ پیر قاری ذوالقفلت صاحب اور ہمارے دیرینہ دوست حضرت علامہ قاری محمد زمان صاحب، میرے ہم نام حضرت علامہ ڈاکٹر ملید صاحب، قبلہ حاجی صاحب، معزز سامعین کبار، میرے بزرگوں دوستوں عزیزوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اس ذات والا صفات کا ذکر کرنے چلے ہیں کہ کائنات میں مخلوق کی حیثیت سے جس کا سب سے زیادہ ذکر خیر اللہ اکبر سبحان خالق کے اعتبار سے جب سے کائنات بنی ہے، بلکہ اس سے بھی پہلے، کیونکہ مفسرین اکرام نے ان اللہ غنی حمید لفظ حمید کی تشریح فرماتے ہوئے یہ لکھا ہے کہ اللہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جو کسی کی تعریف کی محتاج نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ کائنات ہوگی تو تعریف ہوگی، اگر کائنات نہیں ہوگی تو اس کی کوئی تعریف نہیں کر سکے گا۔ حمید کا معنی کرتے ہوئے، اس کی تشریح کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ اللہ کی ذات وہ ذات ہے کہ وہ تعریف کے معاملے میں کسی کی محتاج نہیں ہے، بلکہ اللہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جس کی تعریف خود خالق کے کائنات خود فرما رہے ہیں۔ تو جس وقت وہ اپنی ذات کی خود تعریف کرتا ہے، یہ نہ ذہن میں رکھیے گا کہ اپنی تعریف خود کرنا یہ میرے لیے عیب ہو سکتا ہے، آپ کے لیے عیب ہو سکتا ہے، لیکن خالق کائنات پروردگار عالم جل مجدہ جو تعریف اپنی خود فرماتے ہیں، یہ کوئی عیب نہیں ہے، یہ اس کی ذات کو زیبا ہے۔ ہم اگر اپنی تعریف خود کریں، بیٹے ذرا اس کو آن کریں، اگر ہم خود اپنی تعریف کریں، چونکہ ہم تعریف کے قابل نہیں ہیں، لہذا وہ عیب ہوگی، اور جو تعریف کے قابل ہے وہ اپنی تعریف خود کرے تو یہ اس کی شان کو زیبا ہے۔ سبحان اللہ تو وہ تو اللہ کی ذات ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، سبحان اللہ کائنات کی ہر شے اس کی تعریف کرتی ہے، اس کی حمد کرتی ہے۔ جس چیز پہ شے کا اطلاق ہوتا ہے وہ اس کی تعریف کرتی ہے، جس کو آپ شے کہہ سکتے ہیں وہ خدا کی تعریف کرتی ہے۔ وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، یہ الگ بات ہے کہ ہمیں پتہ نہ چلے، ہمیں تفقع نہ ہو، ہمیں ادراک نہ ہو، ہم سمجھ نہ سکیں کہ خدا کی تعریف ہر شے کر رہی ہے تو کس طرح کر رہی ہے۔ وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، ہم یہ سمجھ نہیں سکتے کہ
کہ خدا کی تعریف کیسے ہو رہی ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا کی تعریف کر رہا ہے۔ اور ایک حدیث پاک بھی سنیے، سرکار نے ارشاد فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ، اس طرح قرآن پاک کی آیت شروع ہوئی وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، سرکار نے بھی بیان ہی اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ، کائنات میں کوئی شے نہیں ہے الا وهو يعلم انی رسول، وہ یہ نہ جانتی ہو کہ میں اللہ کا رسول۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو کائنات میں سب سے مخلوق کی حیثیت میں سب سے زیادہ جس ذات کی تعریف ہوئی ہے وہ ہے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ، ہر بندے نے، شاعر نے اپنے انداز میں، نعت خوان نے اپنے انداز میں، مقرر نے اپنے انداز میں، محدث نے اپنے انداز میں، مفسر نے اپنے انداز میں، مقرر نے اپنے انداز میں، اور مدرس نے اپنے انداز میں، طلباء نے اپنے انداز میں، اپنے اپنے انداز میں جناب محمد مصطفیٰ کی تعریف کر کے پھر کیا کہا کہ تیرے اوصاف ایک باب بھی پورا نہ ہوا، سبحان اللہ، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، ہو گئی زندگیاں ختم اور سبحان سبحان اللہ۔ حضرت مولانا جامی رحمت اللہ علیہ، آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے اپنے عجز کا اظہار کیا، اپنے انکسار کا اظہار کیا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کون ہوتا ہوں آپ کی تعریف کرتا، آپ کے مقام کو بیان کرنے والا، آپ کی شان کو بیان کرنے والا، بلکہ جب میں عالمی تصور میں دیکھتا ہوں ہما پیغمبر میں نے تو دیکھا ہے کہ آپ کے مقام کو سارے نبی ڈھونڈتے رہے، سارے رسول ڈھونڈتے رہے، اولو العزم پیغمبر ڈھونڈتے رہے، ہما پیغمبران در جستجو۔ اس کائنات میں نے دیکھا کہ تمام انبیاء ڈھونڈ رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں، آپ کے مقام کے ادراک چاہتے ہیں، معرفت چاہتے ہیں، ہما پیغمبران در جستجو، خدا دانت کے تو درچے مکہ، لیکن خدا بھی تو جانتا ہے کہ آقا آپ کا کتنا بلند ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، عید میلاد النبی۔ اگر انبیاء کو مقام نہیں ملتا، رسولوں کو مقام نہیں ملتا کہ آقا کا مقام کتنا بلند و بالا ہے، میں اور آپ اگر بیان کریں گے تو یہ اس لیے نہیں کہ ہم آقا کا مقام بلند کر رہے ہیں۔ ما مدحت محمد بمقالت، ما مدحت، قاری صاحب نے یہ توجہ اس شعر کی دلائی ہے کہ ما مدحت محمدً بمقالت، یہ کون کہہ رہا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا درباری شاعر کہہ رہا ہے، درباری نعت خوان کہہ رہا ہے۔ آپ نعت خوان حضرات کو یوں نہ سمجھیے کہ یہ آتے ہیں نعت پڑھ کے چلے جاتے ہیں، ان کا رسالت کے حضور ایک خاص مقام ہوتا ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نعت خوانوں کے لیے منبر بچھوایا، سبحان اللہ، اس کے اوپر اپنے مدثر کی چادر بچھائی ہے اور فرمایا کہ میری نعت پڑھنے والے آ، اور اس منبر پہ بیٹھ کے جو مخالفین نے مجھ پہ اعتراضات اٹھائے ہیں اس کا جواب دیتا جا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعت خوان کا بہت بڑا مقام ہے، اور یہ مقام جو ہے یہ اپنی محنت سے نہیں ملتا، جستجو سے نہیں ملتا، جب آقا کی نظر عنایت ہوتی ہے تو پھر سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کے درباری نعت خوان، درباری شاعر، وہ آقا کی تعریف کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ دنیا والوں یہ نہ سمجھ لینا کہ میں نے آقا کی تعریف بیان کی ہے تو میں نے آقا پہ احسان کیا ہے، میں نے آپ کی شان بلند کی ہے۔ مائم مدحت محمدً بمقالتی،
میں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اپنے اشعار میں نہیں کی، لیکن مدح تو مقالتی میں محمد، بلکہ میں نے اپنے اشعار میں، اپنے کلام میں آقا کا نام موتیوں کی طرح جڑ کے میں نے اپنے کلام کو قابل تعریف کیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت، اہل اسلام، ماشاءاللہ۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے لیے کسی کا انتخاب ہو جانا، کسی کی ڈیوٹی لگ جانا، اس تعریف کو سننے کے لیے کسی کی تعریف کسی کا یعنی موجود ہو جانا، یہ خالق کائنات پروردگار عالم جل مجدہ کا خاص فضل و کرم ہے۔ جہاں تک آقا کے مقام کا تعلق ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ سرکار کو بحیثیت رسول جانتا ہے۔ بے شک بے شک بے شک، ماشاءاللہ۔ چاند بھی اعلیٰ حضرت نے چاند کے متعلق کہا کہ بچپن میں سرکار حضرت سیدنا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ میں نے سرکار کو بچپن میں دیکھا کہ پنگھوڑے میں لیٹے ہوئے ہیں اور چاند سے کھیل رہے ہیں، سبحان اللہ، چاند سے کھیل رہے ہیں۔ اگر آپ اپنی انگلی کو دائیں طرف گھماتے ہیں تو چاند دائیں طرف ہو جاتا ہے، آسمان کا چاند دائیں طرف ہو جاتا ہے، اور جب بائیں طرف کرتے ہیں تو چاند ادھر جھک جاتا ہے۔ چاند سے بچپن میں آقا کھیلتے تھے، اس لیے چاند سے بچپن میں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے بعد میں، پنگھوڑے میں سرکار جس طرف انگلی کو اشارہ فرماتے چاند ادھر جھک جاتا۔ سبحان اللہ، یہ شان ہے میرے اور آپ کے آقا کی، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے بعد میں، کیا اشاروں پر وہ چلتا تھا، کھلانا حضور کا۔ اور چاند سے بچپن میں آقا کھیلتے تھے، اس لیے چاند سے بچپن میں آقا کھیلتے تھے، اس لیے خود سراپا نور تھے اور وہ کھلانا نور۔ یہ ہے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان۔ اور کچھ لوگوں نے جس طرح کہ ہمارے قبلہ حاجی صاحب بیان فرما رہے تھے، مجھے انتہائی خوشی ہوئی کہ ایک اللہ کا مقبول اور نیک بندہ اس طرح عشق میں ڈوبی ہوئی، تحقیق میں ڈوبی ہوئی، وہ گفتگو آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا۔ ہمارے پلے کچھ نہیں ہے بھائی، ہمارے پلے بذات ہی کچھ نہیں ہے، اگر کچھ ہے تو وہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ سبحان اللہ، کرم ہے آقا کی بات ہم تک بنی ہوئی ہے، ہمیں کون جانتا، وگرنہ ہمیں کون جانتا۔ حضرت سیدنا حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں یا رسول اللہ میں کو آپ پہ احسان نہیں کر رہا، اور میں اگر کچھ کہہ دیتا ہوں تو یہ آپ آقا، یہ آپ کی عنایت ہے، وگرنہ کہاں مقام مصطفیٰ اور کہاں مجھ جیسا گناہگار۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو ارشاد فرمایا کہ ابو بکر یہ نہ سمجھنا کہ تو دن کے وقت میرے ساتھ ہوتا ہے، رات کے وقت میرے ساتھ ہوتا ہے، مسجد میں ساتھ ہوتا ہے، گھر میں میرے ساتھ ہوتا ہے، سفر میں میرے ساتھ ہوتا ہے، حضر میں میرے ساتھ ہوتا ہے، اور تو غار میں میرے ساتھ ہوتا ہے اور کل مزار میں بھی میرے ساتھ ہوگا۔ یہ نہ سمجھ لینا کہ اتنے قرب کی وجہ سے تو میری حقیقت کو پہچان گیا ہے، حقیقت محمدیہ کو پا گیا ہے۔ لم یعرفنی حقیقتاً غیر ربی، اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو جس کی حقیقت کو رب کے سوا کوئی نہیں جانتا، میں اور آپ کون ہوتے ہیں کہ اس کے حضور کچھ بیان کر سکیں؟ یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے توفیق دی ہے، یہ اس کا کرم ہے کہ اس کی نظر عنایت ادھر ہے اور ہم کچھ کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ، میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ مبارکہ کا کچھ حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ یہ آیہ مبارکہ جواب دے رہی ہے اس اعتراض کا کہ جو مخالفین نے اٹھایا ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود 40 سال سے پہلے پتہ نہیں تھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔
40 سال کے بعد جب وحی آتی ہے تو پھر آپ کو پتا چلتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے اس منصب کے لیے مجھے چنا ہے، پہلے آپ کو پتا نہیں تھا۔ تو یہ آیہ مبارکہ اس کا جواب دے رہی ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق آیہ مبارکہ ہے۔ خالق کائنات فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کے کردار پہ جب قوم نے انگلی اٹھائی، جب اعتراض کیا کہ اے مریم، ہم نے تجھ سے بڑی امیدیں وابستہ کر رکھی تھی، ہم نے تیری پرورش میں، تیری تربیت میں، تیری تعلیم میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی، لیکن تو نے ہماری امیدوں پہ پانی پھیر دیا۔ ہم نے ایک اللہ کے نبی کی کفالت میں تمہیں دیا تھا کہ تو اس کی کفالت میں ہماری امیدوں کے مطابق اترے گی، لیکن اتنے پردے کے باوجود، اتنے اہتمام کے باوجود، اتنے انتظام کے باوجود تو نے ایک بچے کو جنم دیا جبکہ تیری شادی نہیں ہوئی، تیرا کوئی خامد نہیں ہے، تو نے یا اخت ہارون ما کان ابوک امرا سوء وما کانت امک بغیا، نہ تو تیرا باپ نعوذ باللہ اس قسم کا تھا، وہ تو بہت نیک عظیم شخصیت تھی اور ایک اللہ کا برگزیدہ بندہ تھا، اور نہ تیری ماں جو ہے وہ بد کردار تھی، لیکن تو نے یہ کیا کیا کہ ایک بچے کو جنم دیا۔ فاشارت الیہ، انہوں نے اشارہ کیا کہ مجھ سے مت پوچھو، یہ جو آنے والا ہے اس سے پوچھو۔ قالوا، تو قوم نے کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، یہ تو تم ہماری توہین کر رہے ہو، یہ تو جرم کیا، یہ ان کی نظر میں جرم تھا کہ بغیر شادی کے، بغیر خاوند کے بچے کو پیدا کر دیا، اور پھر جب ہم پوچھنے چلے ہیں فاشارت الیہ، تو تو بچے کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہمارے جذبات کی توہین کر رہی ہو، ہم نے جو سفید داڑیاں کی ہوئی ہیں، ہم نے ایک عمر گزاری ہے، ہم سے ٹھٹھا کر رہی ہو، مذاق کر رہی ہو، اس بچے سے بات کر لو، ایک دن کا بچہ یا 2 دن کا بچہ۔ روایات میں امام قرطبی نے مختلف یہ مدت لکھی ہے، 1 دن بھی لکھا، 2 دن بھی، اور 40 دن بھی لکھا، کہ جب عورت نفاس سے پاک ہو جاتی ہے، یہ اس کے بعد کی بات ہے۔ جب قوم کٹھی ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اس سے پوچھو یہ کون ہے۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، میں کس طرح اس کی بات کروں، کس طرح ہم اس سے پوچھیں جو ابھی پنگھوڑے میں لیٹا ہوا ہے۔ قال انی عبد اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی جو کیفیت علامہ امام قرطبی نے لکھی ہے نا، وہ بڑی سننے والی ہے کہ جب ماں پہ اعتراض اٹھتا ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام یتکی علی یسارہ، آپ نے اس طرح تکیہ لگا لیا اور فاقبل بوجہہ الیہم، اور آپ نے ان کی طرف اشارہ اپنا چہرہ مبارک پھیر لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چہرہ مبارک پھیرا اور اس طرح تکیہ لگا کے اور اپنے ہاتھ کو اپنے سر کے نیچے رکھ کے آپ قوم کی طرف متوجہ ہوئے۔ وَأَشَارَ إِلَيْهِمْ بِإِصْبِعِهِ الْيُمْنَىٰ، اور اپنی شہادت کی جو انگلی تھی اس کی طرف سے اشارہ کیا اور قوم کو مخاطب کر کے اپنی طرف متوجہ کر کے کہا انی عبد اللہ، آؤ مجھ سے پوچھو میں کون ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پنگھوڑے میں، کیونکہ قرآن پنگھوڑے کا ذکر کر رہا ہے، ماں کی گود کا ذکر کر رہا ہے۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ایک ایسا بچہ جو ابھی ماں کی گود میں ہے، جو ابھی پنگھوڑے میں کھیل رہا ہے، ہم کیسے بات کریں؟ لیکن اس بچے نے لوگوں کو بتا دیا کہ اے لوگوں، تمہارے گھر جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اور ہوتا ہے، اور جو اللہ کی طرف سے آتا ہے اس کا مقام اور ہوتا ہے۔ سبحان انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ یہ اس لیے فرمایا
کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ بھی علامہ قرطبی نے لکھا، ان کو خدا نے یہ علم عطا فرما دیا تھا کہ تمہاری قوم تمہارے متعلق کیا کہے گی، وہ ابن اللہ کہے گی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق 3 عقیدے بیان ہوتے ہیں۔ قوم کے کچھ لوگوں نے کہا کہ ہوا ابن اللہ، یہ اللہ کا بیٹا ہے، یہ اللہ کا بیٹا ہے۔ کچھ نے کہا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کچھ نے کہا کہ نہیں یہ عیسیٰ ابن مریم ہی خدا۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ، بے شک اللہ کیا ہے، هو المسیح ابن مریم، مسیح ابن مریم ہی جو ہے یہ اللہ کے، یہ اللہ ہے۔ کچھ نے ابن اللہ کہا، کچھ نے کہا ہوا ثالث الثلاثہ۔ علامہ قرطبی یہ لکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا علم دیکھیے، کیا بات، کہ پنگھوڑے میں پیدائش کے وقت خدا نے یہ علم دے دیا تھا کہ اے عیسیٰ تم نے وہ اپنا عقیدہ بیان کرنا ہے کہ جس میں تیری قوم کی تبدیل ہو جائے گی، ان کے عقیدے کا بطلان ہو جائے گا۔ تمہاری قوم جو ہے یہ خیال کرے گی کہ تم ابن اللہ ہو، تم یہاں اعلان کر دو کہ میں ابن اللہ نہیں ہوں، کہ میں سبحان اللہ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا خدا کا بندہ ہونے کا اعلان کیا۔ انی عبداللہ آتانی الکتاب، مجھے اللہ نے صاحب کتاب بنا کے بھیجا ہے۔ اس وقت کتاب تھی نہیں ان کے پاس، صاحب کتاب اس وقت کہہ نہیں جا سکتے، اس لیے کہ کتاب کا وجود نہیں تھا، لیکن اللہ کا نبی اعلان کر رہا ہے آتانی، آتا یوتی، دینا، عطا کرنا، لیکن یہ آتا یہ ماضی کا صیغہ ہے۔ آپ فرما رہے ہیں کہ اس کے بعد کی بات نہیں کر رہا، یا اس وقت کی بات نہیں کر رہا، کیونکہ یہ مضارع بھی چلا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب عطا کر دی، سبحان اللہ، ماضی کا صیغہ استعمال کیا۔ وجعلنی نبیّا، اور اللہ نے مجھے نبی بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میں نے ایک محقق کا یہ قول پڑھا اور مجھے وہ شعر یاد آ گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں اپنی نبوت کا اعلان کر رہے ہیں۔ یہ تو شان ہے ان کے غلاموں کی، آقا کے غلام ہیں، آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، تمام انبیاء کرام علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیّا، وہ ماں کی گود میں کر اب صاحب کتاب ہونے کا اعلان کر رہے ہیں اور اپنی نبوت کا اعلان کر رہے ہیں، تو یہ تو شان ہے ان کے غلاموں کی۔ سرکار آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام ہوگا، کیا شان ہوگی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اس وقت نہیں بنے کہ جب آپ پہ وحی نازل ہوئی، بلکہ اس سے پہلے بھی علامہ قرطبی نے ایک قانون باندھا ہے، وہ بھی سنتے جائیے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی کی نبوت ایک اس کا وصف ہے، ایک صفت ہے، اور یہ صفت وہ صفت ہے کہ جو نبی کی ذات سے کبھی جدا نہیں۔ سبحان اللہ۔ نبی مقام نبی جو ہے عالم ارواح میں ہو تو پھر بھی نبی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جس وقت نبیوں سے وعدہ لیا تھا، نبیوں کی روحوں سے وعدہ لیا تھا، جسم تو اس وقت تھا نہیں، نبیوں کی روحوں سے وعدہ لیا تھا، اس وقت بھی لفظ نبیین استعمال فرمایا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، نبی کو عالم ارواح میں ہو اس وقت بھی خالق کائنات نے نبی کہا۔ نبی عالم اجسام میں آئے، باپ کی پشت میں آئے، ماں کے رحم میں آئے تو پھر بھی نبی ہو۔ نبی ایک دن کا ہو پھر بھی نبی ہو۔
نبی کا لڑکپن ہو تو پھر بھی نبی ہو، نبی ہے، نبی کا جو ہے وہ کیا اس کو کہتے ہیں جوانی ہو تو پھر بھی نبی ہوتا ہے، نبی کا بڑھاپا ہو تو پھر بھی نبی ہوتا ہے، نبی دنیا میں رہے تو نبی ہوتا ہے، قبر میں چلا جائے تو نبی ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، میں یہ بات کر کے ختم کرتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام ایک دن کی ماں کو فکر لاحق ہوئی کہ فرعون نے پابندی لگا رکھی ہے کہ بچہ پیدا نہیں کرنا، لیکن بچہ ہو گیا۔ جس بچے نے آنا ہوتا ہے وہ آگے رہتا ہے، بچہ ہو گیا، ماں کو پریشانی لاحق ہوئی، میرا کیا بنے گا اگر فرعون کا پتہ چلا، میرے اس بچے کا کیا بنے گا؟ تو خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ان ارضعی، بس آپ اس کو دودھ پلائیے، لا تخافی ولا تحزنی، نہ اس کا فکر کرو نہ اپنا فکر کرو، سبحان اللہ، لا تخافی ولا تحزنی، تحزنی، صرف تخافی کہہ دینا بھی کافی ہے، فکر مند نہ ہو۔ ولا تحزنی کیوں کہا؟ اس لیے کہ حزن جو ہے وہ کسی کے لیے ہو، کسی کے لیے پریشانی ہو تو پھر حزن کہلاتا ہے، اپنی ذات کے لیے فکر ہوتا ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا لا تخافی ولا تحزنی، نہ تو بچے کا فکر کر نہ اپنی ذات کا فکر کر۔ سبحان اللہ، انا تو کیا کرے؟ فالقیہ فی الیم، فالقیہ فی الیم، فالقیہ فی الیم، اس کو تو سمندر کی دریا کی لہروں کے حوالے کر۔ تو پھر اگر ماں ایک بچے کو ایک مختصر سے صندوق میں بند کر کے دریا کی لہروں کے حوالے کرتی تو مامتا مطلب ہے، مامتا کا ایک اپنا مقام ہے، تو پریشانی تو ہوگی۔ خالق کائنات نے فرمایا کہ نہیں، انا رادوہ الیک، ہم اس کو تیری ہی طرف لوٹائیں گے، وجاعلوہ من المرسلین، اور ہم نے تو اس کے رسول ہونے کا وعدہ کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماں کو علم دیا جا رہا ہے تیرا یہ بیٹا جو ایک دن کا ہے، یہ کوئی عام بیٹا نہیں ہے بلکہ اللہ کا رسول ہے۔ سبحان اللہ، ایک دن کے بچے کی رسالت کا اعلان خالق کائنات فرما رہے ہیں، تو یہ کتنی بد نصیبی ہے کہ کوئی یہ کہے کہ آقا کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، ان کو اپنی نبوت کے پتہ نہیں تھا، بلکہ وقت ہوتا تو میں تھوڑا سا اس مضمون کو کھولتا، لیکن میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں کہ خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں اپنے انبیاء کا ذکر اس انداز میں کیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، ہنالک دعا زکریا قال رب هب لي من لدنك ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، ابھی دعا مانگی تھی حجرہ مریم میں، فنادته الملائکہ وهو قائم یصلی فی المحراب، ابھی محراب ہی میں موجود تھے، یہ بشارت بھی آ گئی، وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیٰ۔ سبحان اللہ، فرمایا کہ ابھی دعا مانگی ہے، گھر بھی نہیں گئے، بیوی سے ملاپ بھی نہیں ہوا، کوئی بچے کا چانس بھی نہیں تھا۔ دیکھو نا، بندہ گھر جاتا ہے، بیوی سے ملاپ ہوتا ہے، پھر وہ امید کرتا ہے۔ وہو قائم یصلی فی المحراب، اسی حجرہ مریم میں کھڑے ہو کے دعا مانگ رہے ہیں، فنادته الملائکہ، اسی وقت فرشتوں نے آ کے ایک بچے کی بشارت دے دی کہ بچہ ہوگا، لیکن ہوگا کیا؟ سیدن وحصورا ونبیٰ، وہ سردار بھی ہوگا، عورتوں سے اجتناب کرنے والا بھی ہوگا، اور اللہ کا نبی بھی ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ابھی بچہ ماں کے شکم میں نہیں آیا کہ اس کی نبوت کا اعلان ہو رہا ہے۔ بد نصیبو، ان آیات قرآنی کو سامنے رکھو اور پھر فیصلہ کرو، کیا تمہیں شرم نہیں آتی اس آقا دوارم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق زبان کھولتے ہوئے کہ جس کے وسیلہ سے، جس کے تصدق سے خالق کائنات نے نبوتیں، سبحان اللہ، جس کو نبوت ملی ہے آقا کے صدقے سے ملی ہے، شاباش، ان کی نبوت کے متعلق اعتراضات کرتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجدہ ہمارے اس بھائی کے اس آستانے کو، اس بات کو
کیا وہ میاں صاحب کا شعر ہے؟ سدا بہار تیری اس وقت باغے کدے خزانہ آوے خزانہ آوے. ہماری تو یہ دعا ہے ہمارے بھائی کا جو ہے سایہ امت مسلمہ پہ اتفاق دیر قائم و دائم فرمائے. جو کچھ کہا سنا گیا ہے اللہ آمین.